जरा मौलाना अब्दुल कादिर जरा स्टार्ट कर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बरोज़ 7/3/2023 बरोज़ मंगल आज अल्हम्दुलिल्लाह सालाना अज़ीमुश्शान इजलास आम मदरसा जामिया अरबिया फ़ैज़ानुल कुरान लिल बनात जिसके ज़ेर सदारत हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब आरिफ़ी दामत बरकत हाफ़िज़ फज़ले हक़ साहब गिरगावी दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो यहाँ के मदरसे के बानी व मुस्लिम है। तो माशाअल्लाह आज मदरसे का जलसा बहुत कामयाब रहा और इंशाअल्लाह हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के अंदर आज यहाँ के जो बच्चों के प्रोग्राम है और जो बच्चियों के वहाँ पर अंदर के प्रोग्राम है और यहाँ पर उलमा इकराम के जो भी बयानात हैं इंशाअल्लाह नाज़रीन से गुजारिश है हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के अंदर ये सारी चीज़ों को हम डालेंगे। नाज़रीन से गुजारिश है हमारे चैनल के लिए दुआ फरमाएं, लाइक करें, शेयर करें, वाच करें, दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाज रहे थे, हम उसके लिए हजरत वाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सभी को अमल की तौफीक रहमत फरमाए। मोहतरम सामईन, आप बिहम्दिल्लाह माशाअल्लाह बड़े सब्र के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा अब आपका मजीद वक्त ज़ाय नहीं किया जाएगा और जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम को अख्तिताम को पहुँचाया जाएगा। लिहाजा अब मैं थोड़ी देर के लिए इस बज़्म के तासुरात पेश करने के लिए हजरत मौलाना अबू शहमा साहब को दावत देता हूँ इस शेर के साथ। 100 चांद भी चमके तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हैं तो इस बज़्म की औकात बनेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब आरिफ़ी बैठे हैं। मैं उस्ताद मोहतरम को अपना वक्त भी अपने उस्ताद को मैं देना चाहता हूँ। हमारे उस्ताद इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं तो मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो भी वक्त है वो हज़रत के हवाले है, लेकिन जब माइक मुझे दिए हैं तो एक छोटा हज़रत के शान में एक दो बातें कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत मौलाना शकील साहब और हाफिज़ फज़ले हक़ साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब और ये बनात का मदरसा देखकर हालात हाजरा पर मुझे एक शेर याद आ गया। मैं अपने उस्ताद की और हज़रत मौलाना शकील साहब की तवज्जो चाहता हूँ। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, हाँ यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। माशाअल्लाह हजरत बड़े खूबसूरत अशार पेश कर रहे थे। अब मैं ऐसी शख्सियत को दावत सुखन देता हूँ जिनका बयान ईमान अफरोज, रूह परवर, दिल नशी, इनकलाब आफरीन, पुरमग़्ज़ और मालूमात अफ़ज़ा जैसी खुसूसियात का हसीन गुलदस्ता हुआ करता है। मैं बड़े अदब से व एहतराम के साथ सदर जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब दामत बरकातुहुम को, जो कि जलगांव में बनातुस्सालिहात के शेखुल हदीस हैं और माजी में हमारे करीब के मदरसा बिदरकुंदी में तदरीस दिया करते थे, मैं हज़रत को दावत देता हूँ इन अशार के साथ। सुना है लोग आपको आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग आपको आंख भर के देखते हैं, अगर ये बात है तो कुछ देर बज़्म में ठहरा के देखते हैं। सुना है आप बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है आप बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो आपकी बात सुनकर देखते हैं। हजरत तशरीफ लाएं। अब हजरत का खिताब होगा और आखिर में हजरत अपनी दुआ से इस प्रोग्राम को अख्तिताम को पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत मुहतमीम व बानी इस मदरसे के हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब कुछ तशक्कुर व इम्तिनान पेश करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज के लिए नमाज का इंतजाम किया जाएगा। हजरत तशरीफ लाएं या फिर अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ابھی بج رہے ہیں دو، اور سنا ہے کہ کرناٹک کے اندر کھانا 4 بجے کھایا جاتا ہے، تو بات کرنے کے لیے ماشاءاللہ کافی وقت ہے. آپ اطمینان سے بیٹھیے، انشاءاللہ اطمینان سے آپ کو حالات حاضرہ کے تعلق سے آگاہی کی جائے گی. اگر یہ میں نے غلط کہا کہ نہیں ہم 4 بجے نہیں ہم 2 بجے ہی کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کی رائے کو بھی قبول کیا جائے. آپ نے اشارہ کر دینا کہ بھئی ہمارا کھانے کا وقت ہو چکا ہے. اشارے تو 4 کے آ رہے ہیں، مجھے 4 کے اشارے آ رہے ہیں. اگر کوئی 2 بجے کھاتا کہ نہیں 2 کا ہے تو 2 کا اشارہ کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے. بہرحال میرے عزیزو، ہمارے سامنے علماء اکرام کے بڑے قابل قدر بیانات ہمارے سامنے آئے، اور یہ تمام بیانات قابل قبول ہے اور عمل کے لائق ہے، اس پر عمل کیا جائے. میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی آیت تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ آیت کا ترجمہ عام ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پڑھیے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے پڑھیے. اور اس کے ساتھ میں نے حدیث پیش کی، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو دونوں چیزیں یہ عام ہے، اس کا بھی ترجمہ معلوم ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ کوئی بڑی حدیث کہ جو نئی بات پیش کروں یا قرآن پاک کی کوئی بہت بھاری آیت کہ جس کے تعلق سے میں تفصیلی گفتگو کروں، ایسی بات نہیں، بلکہ عام فہم پائے. میرے عزیزو، اس تعلق سے ہمارے علماء کرام نے مدارس کی فضیلتیں بتائی ہے، مکاتب کی فضیلتیں بتائی ہے، اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی گوش گزاری کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. میرے عزیزو، ہمیں جب اس سے آگے قدم رکھنا ہے، یہ صرف یہاں تک کہ ہمارا مقام نہیں ہے، ابھی ہمیں اس سے اوپر کی پائری چڑھنا ہے. اور وہ پائری، وہ قدم یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر تعلیمی یافتہ لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر ارتداد کی ہوا عام ہو رہی ہے. ہمیں اس پائری پر چڑھ کر دیکھنا ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں ارتداد یعنی غیر مسلم بن جا رہی ہے. کیوں بن رہی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اس تعلق سے؟
اسکولوں کے اندر ہم پڑھنے کے لیے بچیوں کو بھیجتے ہیں، بچوں کو بھیجتے ہیں، اور بچے اور بچیاں اسکول میں جا کر کیا بن کر آ رہی ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے مقررین نے اس طرف بھی اشارے کیے، سمجھنے والوں نے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، ارتداد کی ہوائیں عام ہو چکی ہے، اور جسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بھی کہ انگریز کو کیا سوجھی کہ وہ مار پیٹ کر رہا ہے، اس نے کالج کھول لینا تھا تو کافی ہو جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ علم کے ذریعے ارتداد بھی آئے گا، اور آج ہو رہا ہے۔ آج علم ہمارے ذریعے ہمارے لیے ارتداد کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہم ہماری بچوں کو اسکولوں کے اندر بھیج رہے ہیں، اور لڑکیوں کو اسکولوں بھیج رہے ہیں، اور کافی دور تک کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے بچوں کا اور بچیوں کا تعلق غیر مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے، اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے اور شناسائی ہو رہی ہے، اور آگے یہاں تک بات پہنچ رہی ہے کہ پیار محبت کے بندھن میں بندھ کر وہ اپنے اسلام کو بھی خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پر سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرح ہمارے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ارتداد سے بچائے، ہمیں یہ فکر کرنا ہے۔ میرے عزیزو، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہ مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن آیت اور حدیث کے تعلق سے بات کر دی میں نے۔ وہ یہ حدیث ہے، کوئی نئی حدیث نہیں ہے، آپ ہر مسجد و ہر اجتماع کے اندر وہ سنتے ہیں کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں آؤ 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 آؤ، جس مقصد کے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ مقصد ہمارا یہاں ہے۔ تو چنانچہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کی جماعت اس مجلس کو گھیر لیتی ہے، اور پھر مجلس ختم ہونے کے بعد میں یہ فرشتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اللہ کو سب علم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فرشتے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری الہ، ایک مجلس ہو رہی تھی، ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے کہ باری الہ تھا، وہاں جنت اور جہنم کے تذکرے ہو رہے تھے، جنت کی طلب کی جا رہی تھی، جنت کی طلب کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے ان بندوں نے کیا جنت کو دیکھا ہے؟ کہا کہ اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا کہ اگر جنت کو دیکھتے تو کہا کہ اگر جنت کو دیکھتے تو جنت طلب کرنے کے لیے بہت اعمال کرتے، بہت اعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان پر جنت واجب کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری الہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا کہ جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کہا دیکھ لیتے تو اور اس سے جہنم سے بچنے والے اعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر جہنم میں داخلہ ممنوع کر دیا، جو وہ جہنم میں جائے گی۔ فرشتوں تم گواہ رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام مجلس میں حاضر رہنے والوں کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک شخص ایسا آیا تھا کہ جو بیان سننے کے لیے اجتماع میں نہیں آیا تھا، وہ جلسے میں نہیں آیا تھا،
وہ مدرسے کے جلسے میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی کوئی کام تھا، کام کی وجہ سے آیا تھا، اس نے وہ کام کیا اور کھڑے کھڑے چلا گیا۔ جیسے کہ کبھی کبھی مجلس کے اندر لوگ سنتے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ ہمارا فلاں صاحب وہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جلسے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے آتے ہیں، ارے بھائی ادھر کیا میرا پیٹرول ختم ہوا، اللہ تیری چابی دے، گاڑی مجھے جانے کا ہے۔ تو اس بہانے آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجلس اتنی بابرکت ہے کہ اس مجلس کی وجہ سے وہ آنے والے کی بھی ہم مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجلس ہے ہماری مدرسے کی، اجتماع کی، جلسے کی جو مجلس ہے اتنی بابرکت ہے، حالانکہ تعداد میں کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی مجلس ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے جلسوں کے اندر حاضر ہونے پر مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آج تک کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جماعت کے جو اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں شرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ مدرسے کے جلسے کے اندر شرکت کرنے سے بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہاں ہو جاتی ہے، ہم نے اس طرف خیال ہی نہیں دیا کہ یہ جو جلسہ ہوتا ہے یہ بھی جہاں جنت کے جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جاتا ہے، کبھی اس طرح ہمارا خیال نہیں دیا۔ اگر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو صرف جہاں مسجد کے اندر جہاں اجتماع ہوتا ہے اسی پر اس کو لاگو کرتے ہیں، جبکہ یہ مدرسے کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس پر بھی یہ حدیث ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے کہ ہماری کوتاہی بھی ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ حدیث ایسے ہمارے جلسے کے اندر بیان نہیں کی۔ تبلیغ والوں نے اس حدیث کو ایسے مضبوط پکڑا ہے کہ وہ بیچارے 5 لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں تو سب سے پہلے یہی حدیث بیان کرتے ہیں، اور نئے جو جماعت میں لگتے ہیں ان کو بیچارے وہ آتا کچھ نہیں، یہ حدیث وہ یاد کر لیتے ہیں اور ہر مجلس کے اندر یہ حدیث پیش کرتے ہیں، تو اتنی مضبوط یاد ہوگی ہوتی، لیکن ہمارے علماء کرام نے کبھی بیان کی نہیں کیا۔ اس لیے ہم جلسوں کے اندر شریک ہونے کو بار بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس مدرسے کے جامع جلسے ہوتے ہیں، اس کے اندر ضرور شرکت کیا کرے، یہ جو مجلس ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ایسے اجلاس کے اندر جایا کریں گے، بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں ضرور بیٹھے۔ تو بہرحال یہ کہ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہماری بچیاں اور بچے ابتداء کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہے، اور اس کے تعلق سے ہماری لاپرواہی کوتا یہ تھی کہ ہم نے ان کے عقائد ان کو بیان ہی نہیں کیا۔ عقائد کیا ہے؟ آج عقائد کو پوچھو تو کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ آپ کو فضائل کے تعلق سے حدیثیں سنائیں گے، مسائل آپ کو بتلائیں گے، لیکن عقائد کے تعلق سے کوئی بتلاتا ہی نہیں۔ ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم بھی مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر بچوں کے عقائد پر محنت نہیں کرتے ہیں۔ ان کو 40 حدیثیں یاد کرا لیتے ہیں، 40 دعائیں یاد کرا لیتے ہیں، حافظ بھی بنا لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن عقائد کیا ہے؟ عقائد کتنے ضروری ہے؟ عقائد جاننا کتنا ضروری ہے، اس پر عمل کتنا ضروری ہے، اس سے ہماری لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے۔ تو علماء کرام سے میں یہ التجا کروں گا کہ ہمارے مکاتب کے اندر اور ہمارے مدارس کے اندر جو بچے آتے ہیں تو ان پر جس طرح کے ہم حفظ کرنے پر محنت کرتے ہیں، مسائل پر محنت کرتے ہیں، دعائیں حدیثیں پر محنت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے بچوں کے عقائد پڑھانے پر، عقائد ان کو تعلیم دینے پر بھی محنت کرنے والے بنے۔ میرے عزیزو، اس تعلق سے ہمارے پونا شہر کے اندر بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، عقائد کے تعلق سے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پونا شہر کے اندر یہ لعنت آ چکی ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں کئی غیر مسلموں کے محبت میں پھنسی ہیں اور ان کے ساتھ میں نکاح کر لیا اور اسلام کو خیر آباد کر دیے۔ تو ابھی وہاں کے علماء کرام کی آنکھیں کھلی، فکریں ہوئی، تو وہاں باقاعدہ الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے ہمارے مسلم بچے لڑکے لڑکیوں کو عقائد بتلایا ہی نہیں کہ عقیدہ کیا ہے، کیا کیا عقیدے ہمارے۔ اسی تعلق سے مولانا
दारुल देवबंद के खत्म नबूवत के सदर है, नाम भूल रहा मैं उनका, उन्होंने एक किताब इस्लामी अकायद के ताल्लुक से छापी है। तो वो हमने वहाँ मकातिब के अंदर, यहाँ तक के मसाजिदों के अंदर भी जिस तरह के फजाइल अमाल की तालीम होती है, इसी तरह हमने वहाँ मस्जिदों के अंदर रोजाना की किसी भी मस्जिद के एक नमाज के बाद में जिसमें लोग ज़्यादा आते हैं, वहाँ एक अकीदा बतलाते हैं। जैसे कि पहले चलता था कि 5 मिनट का मदरसा बतलाते थे, उसके अंदर सभी। तो इसी तरह आज इस्लामी अकायद के ताल्लुक से हमने पुणे के अंदर ये शुरू किया है कि एक अकीदा बयान करना कि इस्लाम का एक अकीदा क्या ये है, एक अकीदा ये है। तो अगर ये अकीदे उनके दिल में जज्ब हो जाएंगे तो कभी भी वो इस्लाम से खारिज होने वाले नहीं बनेंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं हमारे मदारिस और मकातिब वालों से इल्तिजा करता हूँ और इसी तरह मस्जिद के मुतवल्लियान हजरात से भी कि वो अपनी मस्जिद के अंदर अकायद के ताल्लुक से फिक्र करने वाले बने। मैंने तो आपको कहा था कि 4 बजे तक के अपने के लिए टाइम है, लेकिन वो मैंने आपका दिल देखने के वास्ते कहा था, आपने मेरी बात को कबूल किया और मुझे भी मालूम है कि आपका खाने का वक्त हो चुका है। हमारे उलमा करम ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें बयान की है, लेकिन मैंने भी कुछ मुझे बात करनी थी, लेकिन इन उलमा करम की इतनी बातें हो चुकी है कि अब वक्त गुंजाइश नहीं देता है कि और आगे बात की जाए। और आपको इसलिए कि जब आदमी तवज्जो से सुनेगा तो वो उसमें कुछ मज़ा भी आता है, ध्यान से सुनता है, लेकिन जब उसका ध्यान जब पेट की तरफ जाता है, भूख की तरफ आता है, तो सिर्फ जिस्म से यहाँ हाजिर रहता है और बातिनी एतबार से वो देख की तरफ देखता रहता है कि कब ये बयान खत्म होता हम सुनेंगे। इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपको इस तरह तकलीफ में डालूँ। तो मेरी बात तो बहुत करना थी, लेकिन एक असल बात ये भी थी कि हमारे मदारिस और मसाजिद वाले, मकातिब वाले इस बात पर ध्यान दें कि हमारे बच्चों के अकीदे को सही बनाने वाले बने और अकीदों पर मेहनत करें। अगर हमारे बच्चों के अकीदे मकतब के अंदर बनेंगे, मदरसे के अंदर बनेंगे, तो कभी भी उनको जो इस ज़माने के अंदर फितने आए हुए हैं, उस फितनों के अंदर वो मुलविस नहीं होगी। जैसे कि आमतौर से एक फितना है शकील इब्ने हनीफ का। शकील इब्ने हनीफ जो औरंगाबाद के अंदर रहता है, उसने नबूवत का भी दावा किया है और अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम के होने का भी दावा किया है और अपने आप को महदी होने का भी वो फितना शुरू किया है। और काफ़ी लोग उसके मुत्तबे हो रहे हैं, उसकी मानने वाले हो रहे हैं। तो गोया के जो शख्स इस ज़माने के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी किसी के नबी होने का दावा कर रहा है कि मैं नबी हूँ, तो वो खत्म नबूवत का इनकार करने वाला है। और हमारा अकीदा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद में कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर कोई माने कि फुला शख्स नबी है तो गोया कि उसने कुफ्र किया और वो इस्लाम से खारिज हो गए। इसी तरह और दूसरे हजरात भी ऐसे हैं कि जो हमारे नौजवानों को, शिया लोग भी ऐसे हैं कि हमारे सुन्नी लोगों को सहाबा इकराम से बुग़्ज़ दिलवा रहे हैं, सहाबा इकराम के वक़ार को गिरा रहे हैं, सहाबा इकराम की इज्जत को मजरूह कर रहे हैं और अहले बैत के नाम पर सहाबा इकराम को तान तशनी करते हैं। जैसे कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली का झगड़ा सामने लाते हैं कि ऐसा। मेरे अजीज़ों, सहाबा किराम के ताल्लुक से कुरान हदीस में आता है कि कुल्लुम अदुल, तमाम अदुल है सहाबा किराम। फिर हमें क्या हक होता है किसी सहाबी को बुरा बोलने का? तो इस तरह की बात लाते हैं और हमारे सुन्नी मुसलमानों को सहाबा किराम से बुरा कहलाने लगाते हैं और जिसने सहाबी को गाली दिया वो इस्लाम से निकल जाता है। तो गोया कि इस तरह शिया हजरात भी हमारे मुसलमानों को इस बात की तरफ ला रहे हैं। शकील इब्ने हनीफ का फितना वो भी हमारे मुसलमान को इस बात की तरफ ला रहा है। तो मेरे अजीज़ों, हमें इस बात की तरफ चौकन्ना रहना चाहिए। और शकील इब्ने हनीफ के मानने वाले ये जमात के अंदर भी निकलते हैं, फज़ाइल अमाल की तालीम करते हैं, उनके अंदर बड़ा घुल मिल जाते हैं और बराबर वो इंजेक्शन उनको देते रहते हैं। इसलिए हम चौकन्ना रहे।
تمہارے ہبلی اور اطراف کے کرناٹک کے اندر یہ فتنہ بھی چل رہا ہے، واٹس ایپ پر اس کی خبریں آتی رہتی ہے کہ بڑے زور سے چل رہا ہے، اس لیے آپ چوکن نہ رہے۔ یہ لوگ آپ کی مسجد میں ہیں، آپ کے بازو میں ہیں، آپ کے اجتماع کے اندر آپ کے ساتھ میں سننے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جمعے کا بیان سننے کے واسطے آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم چوکن نہ رہے کہ کوئی ہمارے اندر شکیل ابن حنیف کے ماننے والا تو ہے نہیں۔ یہ دھیان توجہ سے اس پر دے کہ کوئی یہ فتنہ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اس زمانے کے اندر یہ فتنے آ چکے ہیں، ان فتنوں کے طرف بھی ہمیں توجہ دینا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی اس راز سے بچے اور ہم بھی بچے اور ہماری لڑکیاں بھی اس راز سے بچنے والی بنے۔ تو یہ کچھ بات میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے کہہ دیا، ورنہ بات تو الگ ہی کرنی تھی مجھے، لیکن وقت تقاضا نہیں دیتا ہے کہ اتنی باتیں کریں۔ ہمارے علماء کرام نے جو بیان کیا وہ سب میرا ہی بیان تھا۔ اگر میں 1 گھنٹہ بیان کروں تو آپ کے علم کے اندر کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، جو ان لوگوں نے کہہ دیا وہ آپ کا علم اتنا ہی رہے گا۔ بس اسی کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ابتذال سے بچائے، لڑکے لڑکیوں کو جو تعلیم کے دروازے سے ہمارے اندر آ رہا ہے اس سے بھی ہماری بچیوں کو بچائے، بچوں کو بچائے، اور اسی طرح ہمارے تبلیغ حضرات کے اندر یہ لوگ محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان ساتھیوں کو بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے اور ہمارے عقائد کو مضبوط بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شوق دیدار میں آنکھ بے چین ہے، شوق دیدار میں دل پریشان ہے، شوق دیدار میں آنکھ بے چین ہے، شوق دیدار میں دل پریشان ہے، سب سے اجمل بنا کے ہے پیدا کیا، دیکھو رب اسے پہ کتنا مہربان ہے، نور سے جس کے چمکے یہ دونوں جہاں، نور دنیا میں اس سا ملے گا کہاں، نور سے جس کے چمکے یہ دونوں جہاں، نور دنیا میں اس سا ملے گا کہاں، جس کے آگے نظر خم کرے نوریاں، نوری چہرے پہ جاں میرے قربان ہے، حسن یوسف پہ کاٹی گئی انگلیاں، حسن یوسف پہ قربان زلیخا کی جان، حسن یوسف پہ کاٹی گئی انگلیاں، حسن یوسف پہ قربان زلیخا کی جان، میرے محبوب کے حسن پہ دل کٹے، جس کے آگے بدر خود پشیمان ہے، میرے محبوب کے حسن پہ دل کٹے، جس کے آگے بدر خود پشیمان ہے، جب تبسم کے موتی جو گرنے لگے، ہونٹ کلیوں کے مانند کھلنے لگے، جب تبسم کے موتی جو گرنے لگے، ہونٹ کلیوں کے مانند کھلنے لگے،
جس میں اطہر سے خوشبو مہکنے لگی، مشک و عنبر بھی اس بو پہ حیران ہے، جس میں اطہر سے خوشبو مہکنے لگی، مشک و عنبر بھی اس بو پہ حیران ہے۔ اٹھ رہی ہے نظر یہ کبھی چاند پر، اٹھ رہی ہے نظر یہ کبھی آپ پر، اٹھ رہی ہے نظر یہ کبھی چاند پر، اٹھ رہی ہے نظر یہ کبھی آپ پر۔ میرے پیش نظر شب کے دو نور ہیں، کس کو ترجیح دوں دل پریشان ہے۔ میرے پیش نظر شب کے دو نور ہیں، کس کو ترجیح دوں دل پریشان ہے۔ شوق دیدار میں آنکھ بے چین ہے، شوق دیدار میں دل پریشان ہے۔ سب سے اجمل بنا کے ہے پیدا کیا، دیکھو رب اس پہ کتنا مہربان ہے۔ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، علماء کا آنا بیٹھنا اور آپ حضرات کا جمع ہونا، یہ جو ہے بہت مبارک بات ہے، کیونکہ ہم لوگ کسی اور نسبت پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم نبوت کی نسبت پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں پہ، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگی ہوئی ہے اس علم کے ساتھ میں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے علاقے میں، یہ بر صغیر میں جتنے مدرسے ہیں، یعنی یہ کہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور دوسرے علاقوں میں جتنے بھی مدرسے ہیں، ان تمام مدارس کی اصل جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، تمام مدرسوں کی اصل جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، یہ بر صغیر کی۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس کہا جاتا ہے، مدرسوں کی ماں کر کے۔ تو اور پھر پورے ورلڈ کے جتنے بھی اس وقت میں مدرسے چل رہے ہیں، ان تمام کا مرجع جو ہے وہ صفہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قائم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں بولا، ایک جو ہے جو بر صغیر میں مدرسے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ دیوبند کے مدرسے سے۔ اور پورے ورلڈ میں جتنے مدرسے اب تک ہوئے ہیں اور آئندہ ہوں گے اور جو کچھ بھی ہوگا علم کے اعتبار سے، اس کا مرجع اور اس کا منبع کون ہے؟ صفہ۔ کہاں تھا یہ صفہ؟ مدینہ منورہ۔ آج بھی جو ہے وہ جگہ موجود ہے، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں وہ جگہ موجود ہے کہ بھئی یہ صفہ کا چبوترا یہاں پہ تھا۔ تو وہ اصل میں جو ہے وہ ہمارا منبع ہے، وہ ہمارا مرجع ہے، اور اسی کی طرف میں ہم کو لوٹنا ہے۔ اس لیے کہ اس صفہ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا مرکز بنایا تھا، تو وہاں ہم کو لوٹنا ہے۔ تو اب دو چیزیں ہمارے پاس ہو گئیں، ایک صفہ اور دوسرا جو ہے دارالعلوم دیوبند۔ تو 1966 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، 1966 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کی وجہ کیا رہی؟ اگر ہم اس کو جانیں گے تو جتنے مدرسے اس وقت میں قائم ہو رہے ہیں ان کے قائم ہونے کی وجہ جانیں گے۔ ابھی یہاں گڑسنگی میں مدرسہ قائم ہوا نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قائم کرے؟ ہے نا؟ تو ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ آدمی سواری لے کر کے سوار ہو کر کے جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ تو ایسے جو ہے جتنے مدرسے قائم ہو رہے ہیں، تو ان مدرسوں کے قائم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند 1966 میں قائم ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس ملک کے اندر میں اب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے،
یہ اس بات کا اشارہ ہے. یہ 1857 میں جب جو ہے معاملہ گڑبڑ ہو گیا اور 1857 کے اندر میں جب انگریزوں کا غلبہ ہو گیا دلی کے اوپر میں اور ان کا جو ہے وہاں پہ جھنڈا لہرایا اور مغلوں کا جھنڈا وہاں سے نکال دیا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا جھنڈا وہاں پہ لگا دیا گیا، تو اس کے بعد ہی یہ بات طے ہو گئی کہ 1857 میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کو لیڈ کرنے والے ہمارے سارے اکابرین تھے. اب ان کو شکست ہو گئی. اب شکست ہونے کے بعد میں جو ہے مسئلہ باقی تھا کہ اب اتنے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں تو ان کی ایمان کی حفاظت کی کیا صورت ہوگی اور ان کے دین کی حفاظت کی کیا صورت ہوگی. اب جنگ تو ہار چکے، بادشاہت ختم ہو چکی اور جو ہے مسلمانوں کا دبدبہ جو تھا وہ سب ختم ہو گیا 1857 کے بعد میں. اب دلی کے اندر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہے اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے فتح حاصل کی تو اس نے معلوم کیا کہ یہ بغاوت کس نے کرائی 1857 کی. تو ان کو پتا چلا کہ یہ ساری بغاوت جو کرائی گئی ہے وہ علماء کرام کے ذریعے سے کرائی گئی ہے. تو اس وقت میں جو ہے 100 سے زیادہ مدرسے دلی میں تھے، وہ پورے مدرسوں کو بولڈیزر لگا کر کے گرا دیے. ایسے تھے گورنمنٹ کی نگرانی کے. اور جو ہے 100 کی تعداد میں قرآن کریم جلا دیے گئے. اسی وقت میں علماء اکرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا، توپوں کے سامنے رکھ کر کے جو ہے بم سے اڑا دیے. اس وقت میں سب کہ ان کی وجہ سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہی جو ہے باطل کے خلاف میں کھڑے ہوتے ہیں، یہی جو ہے دشمن کے خلاف میں کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے پہلے ان کو نمٹاؤ. جیسے آج اس وقت میں مدرسوں کے اوپر میں جو ہے گورنمنٹ نگاہ لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان مدرسوں کو بند کرو، لیکن انشاءاللہ العزیز جب تک ہم جو ہے اللہ کے ساتھ میں صحیح طور سے کنیکٹ رہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نظام کو چلاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ چلاتے رہیں گے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے نا. بس یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے ساتھ میں کنیکٹ ہونا ہے، تو اللہ کے ساتھ میں ہم کنیکٹ رہیں گے، یہ نظام چلتا رہے گا. اب جو ہے 1966 میں جب یہ سب ہو گیا معاملہ تو ہمارے اکابرین بیٹھے کہ اب انڈیا کے جو بچے ہیں ان کی دین کی حفاظت کا کیا معاملہ اور جو ان کے ایمان کی ہم کیسی حفاظت کریں. اس لیے کہ 1857 میں انگریزوں کے غالب آنے کے ساتھ میں انہوں کیا کیے کہ پورے عیسائی مشنریز کو پورے ملک میں پھیلا دیے اور جتنے بھی لڑنے والے جو لوگ تھے تو ان کے بچوں کو اسکولوں کے اندر میں جو ہے خود سے اڈاپٹ کرنے لگے کہ آؤ ہم آپ کو فری تعلیم دیں گے، فری کھانا دیں گے اور جو ہے فری آپ کو کپڑے دیں گے. تو اس کے مقابلے میں ہمارے اکابرین نے سوچا کہ یہ سارے بچے جب وہاں چلے جائیں گے تو 17-18 سال کے بعد میں جب یہ جنریشن جو ہے ریڈی ہو کر کے کھڑی ہوگی تو یہ اسلام کے خلاف میں کھڑی ہوگی. سمجھ رہے نا بات میری؟ تو اس کے لیے جو ہے ہمارے اکابرین نے جو ہے مدرسوں کی بنیاد رکھی کہ یہاں ہم کو جو ہے بچوں کے جو پودے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی نشو و نما کرنی ہے دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. تو یہ بنیاد رکھی گئی دارالعلوم دیوبند کی اور یہی سوچ کر کے کہ اب جو ہے پورے انڈیا میں اب ہم جو ہے ان کا مقابلہ تو نہیں کر پائیں گے لیکن اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم کو ابھی کام کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے پورے انڈیا کے اندر میں جگہ جو ہے وہ مدرسے قائم کر کے بچوں کے ایمان کی اور دین کی حفاظت کا کام کیا گیا. اس وقت میں ہمارے اکابرین بیٹھ کر کے جو انہوں نے سوچا اور جو انہوں نے اندازہ لگایا اگلے 100 سال کے حالات کا، وہ اندازہ ان کا بہت صحیح نکلا اور اس وقت میں انہوں نے جو ڈیسیجن لیا وہ ڈیسیجن بالکل صحیح ڈیسیجن تھا ان کا. اور آج الحمدللہ اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں علماء آپ کو دکھ رہے ہیں جو لوگوں کو ایمان پر باقی رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو 1966 میں ہوا. اب کون سا دور چل رہا ہے بھائی؟ کتنے سال ہو گئے؟ 1866 سے لے کر کے 1966 100 سال ہو گئے اور پھر اس کے بعد میں ابھی جو ہے 2022-23 چل رہا ہے. تو جو ہے کافی وقت جو ہے ابھی گزر چکا ہے. اب ذمہ داری جو ہے آپ پر اور ہم جیسے لوگوں پر اور کمزوروں پر، بے قصوں پر آ گئی ہے کہ اب آپ اگلے 100 سال کے لیے امت کی حفاظت کے لیے کیا کام کریں گے. یہ اب آپ کے اوپر میں، میرے اوپر میں ذمہ داری ہے. اس لیے جو ہے ابھی حافظ صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ بھائی ہمارے پاس میں جو ہے دینی اور عصری علوم کا کوئی جو ہے بڑا امتیاز نہیں ہے.
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे बदर में जो कैदी मक्के के कैद होकर के आए थे उनका एक फिदिया मुकर्रर किया था कि इतने पैसे दो और चले जाओ करके। तो बहुत सारे कैदी पैसे दे करके चले गए। बहुत सारे कैदियों के पास में पैसे देने के लिए नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिनको अगर कुछ हुनर आता है या है कि कुछ उनको इल्म आता है तो वो जो है हमारे लोगों को वो हुनर और इल्म सिखा दें, तो वही उनका फिदिया है। तो काफिर को कौन सा इल्म आता है भाई? कौन सा इल्म आता है? दीन का इल्म आता है। तो काफिर को कौन सा इल्म आता है? दुनिया का ना इल्म आता है। और जो हुनर है वो तो जो है उसके लिए कोई मजहब की कैदी नहीं होती हुनर के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने बदर में जो कैद हुए कैदी थे उनको क्या फरमाया कि तुम्हें जो हुनर आ रहा है या तुम्हारे पास में जो इल्म है वो हमारे लोगों को सिखाओ, और सिखा करके जो है तुम जो है आजाद हो जाओ। तो इस तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को जमा फरमाया। तो जरूरत इस बात की है कि इस्लाम जिससे जिंदा होता है, मकसद ये है इस्लाम जिससे जिंदा होता है और दीन जिससे जिंदा होता है, हर उस इल्म को हासिल करना यह हमारे ऊपर में जरूरी है। क्लियर होगी बात? आज के अगर दौर में हमें साइंटिस्ट बनना पड़े इस्लाम को कायम रखने के लिए, इस्लाम को बुलंद करने के लिए, आज के दौर में दीन को जिंदा करने के लिए हमें जो है साइंटिस्ट बनना पड़े तो साइंस का इल्म हासिल करना जरूरी है। आज के दौर में हमें जो है एक अंग्रेजी मुबल्लिग बनना है और दीन का, और उसके जरिए से दीन की इशाअत जरूरी है, उसके जरिए से दीन की इशाअत हो सकती है। तो फिर हमें अंग्रेजी में इतनी अबूर हासिल करनी है कि अंग्रेज खान जो है वो हमारी अंग्रेजी सीखने पर मजबूर हो जाए। ये सब जरूरी है। बुनियाद जो होगी वो हर हाल के अंदर में दीन और ईमान, ये दीन और ईमान ही हमारी बुनियाद है। इसी के ऊपर में हम कायम रहेंगे और जो है उसके लिए जिस इल्म की जरूरत है उस इल्म को हासिल करने की हम कोशिश करते करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए जो है अभी एक मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कायम हुआ, सारे लोग इसका सपोर्ट करो और जो है इस मदरसे को तरक्की दो। उसके साथ साथ में ये मदरसा इतना काफी नहीं है, इसके साथ साथ में जो है इस बात की जरूरत है कि अब गोलसंगी क्योंकि यहाँ है, तो गोलसंगी इस गांव के अंदर में जितने भी चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, ये जमात वाले हैं, इन तमाम के ऊपर में एक जिम्मेदारी आयद होती है। वो जिम्मेदारी ये है कि जितने इस गांव के अंदर में बच्चे हैं तो वो तमाम बच्चे जो है या तो स्कूल में जाएं या जो है मदरसों के अंदर में पढ़ें। कोई बच्चा जो है न दीन का इल्म हासिल कर रहा है न दुनिया का इल्म हासिल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि इस्लाम में जाहिल रहना गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तो अगर वो जाहिल होता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? गुनहगार हुआ क्या नहीं हुआ? तो इसलिए जो है आप ये मशवरा करो पूरे लोग मिला करके कि हमारे गांव के अंदर में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो या तो मदरसे में नहीं पढ़ रहा या है कि जो है स्कूल नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो स्कूल में जाए या मदरसे में जाए, और जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके लिए जो है मकतब का निजाम बनाओ, उनके लिए मकतब का निजाम बनाओ। स्कूल में जाए और 1 घंटा रोजाना जो है वो मकतब को देते रहे। तो इस तरह से जो है उनका ईमान भी बाकी रहेगा। और मदरसे में पढ़ने वाले तो माशाल्लाह दीन का इल्म हासिल ही कर रहे हैं, और बाकी जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ रहे हैं तो वो जो है अपना स्कूल जाएं और जो है मकतब पढ़े। ये जो है आखिरी दर्जा है। और वो अवला दर्जा क्या है, आला दर्जा क्या है? वो है जो हाफिज साहब ने जिक्र किया कि जो है आप खुद से जो है स्कूल कायम करो, दबा के स्कूल कायम करो, कॉलेजेस कायम करो, यूनिवर्सिटीज कायम करो, अपने अंदाज से उसको चलाओ, अपना सिलेबस लाओ और ला करके जो है उसे ऐसा जो है मॉडल बना करके पेश करो कि इस मुल्क वाले देखें कि मुसलमान भी जो है इल्म में इतने आगे आ सकते हैं। ठीक है भाई इंशाल्लाह। तो ये 2-4 चीजें जो है मैंने जरूरत की महसूस की हैं, वो मैंने आपकी खिदमत में जिक्र की हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक दे। काफी लंबा सफर करके मुशक्कतों को उठाकर उन्होंने कहा कि लगभग 9 तारीख से उनके मदरसे के इम्तिहानात भी हैं। 1 से 4 जगह पर जो है वो तालीम देते हैं। इसके बावजूद जो है
उन्होंने इतना लंबा सफर तय करके पुणे से यहाँ पर आए, कुर्बानियां देकर, मुशक्कतें उठाकर, तकलीफ उठाकर जो है, मैं इन सब का जो है खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। मेरे तरफ से भी, अंजुमन की तरफ से भी, इंतजामिया की तरफ से भी और हमारे सारे गौसंगी के नौजवानों की तरफ से भी इनका शुक्र अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। वाखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।